السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، آغاز کرتے ہیں ہم لوگ. آج ہم لوگ ہمارا جو نیکسٹ باب ہے وہ ہے باب افعال. ہم آج کرنے لگے باب مفعلہ ہم کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے 2 باب اور کیے ہیں ثلاثی مزید کے. ایک کا نام باب ایک سب سے جو پہلا تھا ہم نے اس کو باب افعال کیا. دوسرا ہمارا جو تھا دوسرا باب جو ہم لوگوں نے کیا وہ باب تفعیل تھا. ٹھیک ہے. اور باب افعال اگر ہم کرتے ہیں، باب افعال جو کیا ہم لوگوں نے، اس کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ نازلہ سے انزلہ. یا ہم لوگ اس کو کر لیں افعالا. ٹھیک ہے. اور اگر باب تفعیل میں ہم چاہتے ہیں تو باب تفعیل میں کیا بنے گا؟ فعلا. فعالا. جی ہاں، اس کے عین پر مفرد تشدید آتی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آج ہم جو کرنے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں باب مفعلہ. ٹھیک ہے، اس کا باب کا نام ہے. اچھا جی، باب کا نام ہے باب المفعلہ. اچھا، باب المفعلہ جو ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ سارے جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ مجاورہ، مناظرہ، مداورہ، مراقبہ، مذاکرہ، معاشرہ، محاورہ، یہ سارے اردو کے الفاظ جو ہیں یہ اسی باب المفعلہ سے ہی نکلے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو باب مفعلہ جب ہم بناتے ہیں، اس کو بنانے کے وقت ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا. اس کو بنانے کا بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے فا کلمہ کے بعد الف ڈال دیتے ہیں. بس یہ اس کا وزن ہے. اور اصل میں ہم جب لفظ بناتے ہیں تو فعال ان کے وزن پر، یہ باب کا نام ہے مفعلہ. اور یہ اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ فعال ان کے وزن پر بنتا ہے. فعال. ٹھیک ہے. فعال ان کے وزن پر ہمارا باب بنتا ہے، یعنی عین کے کلمہ کے بعد ہمارا الف آ جاتا ہے. اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے اہم باتیں کیا ہوتی ہیں، کہ اس کی کیا خصوصیات کیا ہیں. وہ 2 خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مشاکرت پائی جاتی ہے. مشاکرت کہتے ہیں شرکت سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی کہ شرکت سے ہے یہ لفظ مشاکرت. مشاکرت شرکت سے نکلا ہے اور شرکت بنی ہے، یعنی کہ 2 لوگوں کا آپس میں مل کر مشترک ہو کر کوئی کام کرنا. اکیلے بندے کا کام نہیں ہے باب مفعلہ میں آنا، بلکہ 2 لوگ مل کر کوئی کام کریں گے تو وہ پھر ہمارے باب مفعلہ میں آ جائیں گے. جب اکیلا بندہ کام کرے گا تو وہ پھر باب مفعلہ میں نہیں آئے گا. تو اس کی مشارکت سے کیا مراد ہے؟ مشارکت سے مراد ہے کہ 2 شخص کسی فعل میں اس طرح شریک ہوں کہ ایک فاعل ہو اور ایک مفعول ہو، یعنی کہ ایک کام کر رہا ہو اور دوسرا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اس وقت باب مفعلہ کے اندر آتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر 2 لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، تو ایک فاعل ہے، ایک مار رہا ہے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ مفعول ہے، وہ مار کھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر دونوں لڑ رہی ہیں تو وہ مشارکت ہوگی. اگر دونوں اس وقت لڑ رہی ہیں تو وہ اس وقت باب مفعلہ کے اندر ہوں گے. لیکن اگر تو ایک نے دوسرے کو مار دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا اس کو، تو پھر وہ باب مفعلہ میں نہیں رہیں گے، بلکہ اس میں کام کرنے والا صرف ایک ہی ہوگا. اس نے دوسرے کو قتل کر دیا. جیسے کہ فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ احمد نے علی کو قتل کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کام کرنے والا صرف ایک ہی ہے، ایک ہی بندے نے کام کیا، اس نے قتل کر دیا دوسرے کو. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ احمد اور علی لڑ رہے ہیں، اگر دونوں لڑ رہے ہیں تو اس میں دونوں لوگ کام کر رہے ہیں، دونوں کی شرکت سے کام ہو رہا ہے. کبھی ایک مارے گا، دوسرا مار کھائے گا، کبھی دوسرا مار کھائے گا اور وہ دوسرا اس کو مارے گا. تو یعنی کہ مار کھانے اور کھلانے کا سلسلہ دونوں کا چل رہا ہوگا. کبھی ایک فاعل بن جائے گا، دوسرا مفعول بن جائے گا. تو اس کے اندر، اس باب کے اندر آنے کے لیے لوگوں کی مشارکت ضروری ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگوں کا آپس میں اس کام کے لیے مل کر کام کرنا، ان کی شراکت ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہوگی. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مقابلہ پایا جاتا ہے. مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے والے افراد زیادہ ہوں اور مقابلے کا مفہوم پایا جائے. اس کے مفہوم میں یہ فرق آتا ہے کہ اس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کہ مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے. جنگ کسی ایک ہی فریق کے اندر نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی 2 فریقوں کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے. اسی سے ہم قتال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جنگ کرنے کا لفظ. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے قتل کرنا اور ایک ہوتا ہے قتال کرنا.
قتال یعنی کہ دو گروپس کے اندر جنگ ہو رہی ہوتی ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس کو، تو وہ جب ایسی بات ہوتی ہے، جب مقابلے کے اس میں آتا ہے، تو وہ پھر ہمارا باب مفعلہ کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، باب مفعلہ اس کا باب کا نام ہے مفعلہ، اور فعال ان کے وزن پہ یہ لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ آگے چلیں. جی آگے چلتے ہیں. جی اگلی بات اس کے اندر آگے آتی ہے جی کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. اس کو بنانے کا طریقہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس کو پہچان کیا ہے کہ 8 ابواب میں یہ میم سے شروع ہوتا ہے. یہ جو لفظ ہے، یہ جو باب مفعلہ ہے، یہ 8 ابواب میں یہ میم سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا نام جو ہے اس باب کا، وہ یہی والا باب ہے جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، مفعلہ. ٹھیک ہے، اس باب کا نام پہچاننے کی آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ یہی والا باب ہے 8 ابواب میں سے جو میم سے شروع ہوتا ہے، جس کا نام مفعلہ. ٹھیک ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل کے مادہ کے پہلے حرف فا کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے فور ایگزامپل فعل ہے نا، فا عین لام. اس فا عین لام سے، فا عین لام جو لفظ ہے، اس کے فا عین لام کے ساتھ ہمارا جو فا ہے، فا کلمہ جو ہے، اس کے بعد اب الف کو جب اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا باب مفعلہ بن جاتا ہے. مفعلہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے. اور جب آپ فا کے بعد جب ہم اس کو بریک کر کے لکھیں تو یہ جیسے فور ایگزامپل، چلیں فور ایگزامپل ہم اس کو یہاں پہ کریں، فا عین اور لام ہو گیا ہمارا، تو ہمارا فا کے بعد ہمارا الف آ گیا، تو ہمارا بن گیا باب مفعلہ کا ہمارا اس کا ہمارا بن گیا فاعلہ. فاعلہ ٹھیک ہے، ماضی ہے نا، تو اس کے ماضی میں یاد رکھیے گا کہ ماضی میں زیر زبر نہیں آتی ہے. یہاں پر عین کلمہ پر زبر ہی آتی ہے، یہاں پر زیر نہیں آئے گی. فاعلہ. اب آپ اس کو کھینچیں گے نہیں، اگر آپ اس کو فاعلہ بنا دیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، تو یہ پھر باب مفعلہ میں نہیں رہے گا، یہ کسی اور باب میں چلا جائے گا. تو اس لیے ان لفظوں کو پڑھنے کی اہمیت ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی تبدیل ہو رہا ہے، یہ ایک باب سے دوسرے باب میں جا رہا ہے. اگر آپ اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، تو وہ یہ والا فعالہ بن جائے گا. تو ماضی کے اندر ماضی بنانے کے لیے فا کلمہ پر بھی زبر، عین کلمہ پر بھی زبر، اور لام کلمہ پر بھی زبر ہے. ابھی تک ہم نے جتنے بھی ماضی پڑھے ہیں ساری لیٹرز پر زبر ہی پڑھی ہے. ثلاثی مجرد کے اندر عین کلمہ کی حرکات تبدیل ہوتی تھی، لیکن ثلاثی مزید کے اندر عین کلمہ کی حرکت پر زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، زبر ہی ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا اب ہم اس کا مضارع بنائیں گے، تو اس کا مضارع بنے گا وہی فاعلہ جو ہے، اس کو ہم لوگ جب مضارع بنائیں گے تو ہم اسی کے پیچھے یا لگا دیں گے، اور یہاں پر ہماری پیش ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے نہیں ہے. یہاں پر ہم نے پیش لگا دی، اور یہاں پر عین جو ہے، عین کے اوپر زبر کی بجائے ہم لوگ فعل مضارع کے اندر زیر لگائیں گے، تو ہمارا بن جائے گا یفاعل، اور لام کے اوپر لاسٹ لیٹر پہ پیش آ گئی یفاعلو. ہمارا کیا بن گیا مضارع؟ یفاعلو. کیا بن گیا؟ یفعلو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا، اب میں آپ کو روٹ لیٹر دے رہی ہوں، لفظ دے رہی ہوں، قاف تا اور لام. آسما جی آپ مجھے بتائیے ذرا، یہ قاف اگر میرے سے غلط ہو گیا تو معاف کیجیے گا، الف با لکھتے بھی بہت اچھا ہو گیا، یہ قاف ہے. ٹھیک ہے، قاف تا اور لام. آسما جی آپ اس کو قاف تا اور لام کو آپ مجھے اس کی ماضی بنا کر دکھائیے باب مفعلہ. یہ باب اس میں سے باب مفعلہ میں سے. جی قاتل. ویری گڈ. قاتلا. قاتلا آپ کا بن گیا. ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے اس کا مضارع بنا کر دکھائیے. یقاتل. نہیں، عین کلمہ پر زیر آئے گی، یقاتلو. ٹھیک ہے، یقاتلو. ٹھیک ہے، یقاتلو. اچھا جی، میں آپ کو ایک اور ورڈ بتا رہی ہوں، کسی اور کو کوئی اور آئیے گا. جیم ہا اور دال. جیم ہا اور دال. جہادا. یجاہدو. نہیں، یجاہدو. پہلے اس کا ماضی تو قرآن میں بہت آیا لفظ. جی ہاں، جاہدا. جاہدو. جہادا، سوری جاہدا نہیں ہوتا، جہادا. جہادا یجاہدو. پہلے ماضی بنائیے نا. اچھا. جاہدا. جی ہاں، جاہدہ تو جاہدا.
जाहदा हो गया। अब इसका मुजारी बनाइए। युजाहिदु। युजाहिदु जी हाँ, यू युजा, जाहिद वेरी गुड, युजाहिदू, ये हमारा इसका मुजारे बन गया। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। यानी कि जिहाद जो है वो मैम, एक, ये जो जाहदा था जो अलिफ के साथ, तो वो तो मजीद फी में जाएगा ना? हाँ जी, मजीद फी में है ना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद हम लोग, मैं फॉर एग्जांपल एक और मैं बताती हूँ आपको, एक और लफ्ज है सरा, इसको मुफाला में लेकर आइए। कोई और बताइएगा, एक मिनट ठहर जाए, मैं बुलाती हूँ। जी मायरा। जी मैम। अच्छा, सरा, वर्ड मैम। सीन रा और आइन, सरा। सारा। जी हाँ, वेरी गुड। इसको आप इसका वो बनाइए। अम, युसा जी, युसा युसा सारा आसा युसारी उ। युसारिउ, वेरी गुड, युसारिउ, वेरी गुड। सारा का मतलब होता है उसने जल्दी की, तो सारा, और इसका मतलब होगा सारा, इसका मतलब होगा बाबे मुफाला में जब आएगा तो उसने दूसरों से जल्दी की, क्योंकि मुकाबला हो रहा है ना। वो आयत भी तो है ना, सारिउल्लाह। जी हाँ, युसारिउ, और वो खैरात के लिए भी तो है ना, कि खैरात में जल्दी करो, युसारिउ फिल खैरात, कुछ इस तरह से आए थे। अल्लाह मुझे हाँ रहम जी, इसी तरह से है, खैरात के बारे में, जी हाँ, खैरात भलाई के में। बारे में है कि खैरात करने में जल्दी करो, ठीक है। तो ये वही लफ्ज है सारा, ठीक है। उसके बाद है सबका, सबका, इसको बाब मुफाला में लेकर आइए। सबका, जी मुसरत। संजा साबाका। जी हाँ, वेरी गुड, सबका। इसको आप और फिर बनेगा हम्म, युस्बिकु। नहीं 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 नहीं, युस्बिकु नो नो कैसे नो हो गया? नो नो नो। एक मिनट, मुजारे में साजा युसाबिकु। जी हाँ, युसाबिकु, अलिफ नहीं पढ़ रही है, इसका मतलब है कि ये बाब मुफाला में नहीं है। युसाबिकु, युसाबिकु, देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ, उनको खींचना जरूरी है, नहीं खींचेंगे तो वो बा भी तब्दील हो जाएगा। युसाबिकु, अलिफ है ना, अलिफ को पढ़िए, जी सर। युसाबिकु। इस बात ये को बनेगा हम्म साबाका युसाबिकु। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। अब मुझे एक बात बताइए कि हमने जो बाब इफ़ाल पढ़ा था उसके अंदर क्या हमारी पहचान थी माजी के साथ? अलिफ थी, माजी के साथ अलिफ लगा देंगे, हमजा। हमजा, शुरू में शुरू में शुरू में और दूसरा जो हमारे बाब तफील पढ़ा था उसकी क्या इलामत थी? एन कलमे पे तशदीद। ठीक है, वेरी गुड। याद रखिएगा कि हम जब भी किसी बाब को पहचानते हैं तो बाब हमेशा हमारा माजी के वाहिद के सीगे से पहचाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी तब्दीली, इसकी तर्जुमे में तब्दीली क्या आती है कि सरा होगा तो इसका मतलब जब सलासी मुजर्रद में होगा तो सरा का मानी होगा उसने जल्दी की, और जब हम इसको सारा करेंगे, इसको बाब मुफाला में लेकर आएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा उसने दूसरों से जल्दी की, कि वो उसके अंदर एक और का इजाफा हो गया है, यानी कि वो दूसरों से उसने जल्दी की है। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो शख्स किसी फेल में इस तरह शरीक हों कि एक फाइल हो और दूसरा मफूल, ये मुशारकत की एग्जाम्पल है। कतला था, ये सलासी मुजर्रद था, तो इसका मतलब ये था कि उसने कत्ल किया, यानी कि उस एक ने उसने कत्ल किया, अकेले बंदे का काम है। जब ये कातला बन गया, बाब मुफाला के अंदर आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि उसने जंग की, किताल किया, ठीक है, उसने किताल किया, कातला, उसने जंग की, उसने किताल किया। ये देखें, सरा सलासी मुजद्दद में था तो इसका मतलब हो गया उसने जल्दी की, और हमने यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ पर सीन अलिफ आता है, ठीक है, सरा नहीं है, यहाँ पर सारा है, सीन जबर अलिफ सा होगा, सारा, तो इसका मतलब होगा उसने दूसरों से जल्दी की, ठीक है। तो यहाँ पर आइन, यहाँ पर जो है ये फा कलमा के बाद जबर आती है, ये गलती है यहाँ पर, ठीक है जी, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सारा होगा यहाँ पर, ये सरा नहीं है, सा रा,
ٹھیک ہے، سارع یسارع، ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اسی کے آگے ایک اور میڈم باقی اگزامپلس تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قاتلہ والی ہے اس میں بھی تو دیکھیں دونوں ہی ہے نا، جو قتل کرے گا وہ کسی کو قتل ہی کرے، مفعول ہی ہوگا نا، ایک فاعل اور ایک بندے کو قتل کیا نا، ایک بندے کو قتل کیا، اکیلا بندہ تھا، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ، اس کے آگے ایک ہی بندہ تھا. لیکن جب قتال کیا جاتا ہے، جب ہم لوگ قتال کرتے ہیں، جب جنگ کرتے ہیں، تو آپ کے مد مقابل بہت سارے لوگ ہیں، وہاں پر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے. ٹھیک ہے، ابھی جنگ چل رہی ہے، ابھی جنگ چل رہی ہے، تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مار دیں. قتل اس نے کر دیا، مار دیا اس نے، قتل کرنے والا مر گیا، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم لوگ اس کو باب مفعلہ کے اندر لے کر آئیں گے، تو اس کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے آپس میں، اور وہ مجھے مقابلہ ہو رہا ہے اچھا تو جی ایک سے زیادہ لوگ ہیں اس کے ٹھیک. اندر، اور کبھی وہ بھی غالب آ سکتے ہیں، کبھی آپ بھی غالب آ سکتے ہیں، ابھی مقابلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہے قتل کر دیا تو آپ ہی کام کرنے والے تھے، آپ نے کام کیا، اس کو قتل کر دیا، فوراً اس کو شوٹ کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا. سمجھے آپ میری بات کو، کہ اس کے اندر آنے کا بات کیا ہوتی ہے کہ مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کہ آپ ایک سے جی زیادہ صحیح ہے. افراد اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم لوگ، زیادہ آگے. اچھا جی، سبقہ کے اس کے اندر اگزامپل نہیں ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ. اچھا، اس کی گردان دیکھتے ہیں، اس کی گردان کیا ہے؟ فاعل، فاعل، فاعلوا، فاعلت، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں، بہت مزے کی بات ہے. یہ جو یہاں پر جا کے ہماری تبدیلی آتی ہے نا، فاعلنا، یہ جو آئین کے بعد جزم آتی ہے، یہ جو تبدیلی آتی ہے نا، یہ والی تبدیلی کی پوری گردان پر حاوی رہتی ہے. یہ مونس کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، مونس کی صیغے بڑے پاورفل ہیں. یہ جو آئین کے بعد لام پر جب جزم آ جاتی ہے نا، فاعلنا، یہ والی جزم جو ہے پھر یہ ساروں پر برقرار رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہے یہاں پر فاعلت، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلت، فاعلنا. دیکھا آپ لوگوں نے؟ فار ایگزامپل چلیں اس سے کسی سے گردان بنواتے ہیں. سرا، جی سرا سے باب مفعلہ کی گردان بنائیے ذرا. کون بنائے گا ماضی کی؟ جی میم. جی، سارا، سارا، سارعو، سارت، سارتا، تا سارنا، تا سارعتا، نہیں، مونس سارعنا، مونس غائب آئیے. سا سارعت، سارعتا، سارعنا، ویری گڈ. سارعتا، سارعتما، سارعتم، سارعتی، سارعتما، سارعتن، سارعتو، سارعنا. ویری گڈ جی. جی ڈاکٹر عائشہ، آپ آئیں گے؟ جی سیدھا ممتاز، آپ آئیں گی؟ جی جاہد سے گردان بنائیے گا. جی فعل ماضی کی. جی، الماضی کی، جی اور اس کا باب مفعلہ سے بنائیے. جی جاہد، 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 جی جاہد، جاہد، الف ہے نا مسنا، جاہد، جاہدو، بھی لمبا کریں. جی جاہدو، جاہدت، جاہدتا، جاہدنا، جاہدنا، جاہدتا، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتی، جاہدتما، جاہدتن، جاہدتو، جاہدنا، جاہدنا. نا، جاہدنا. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش. چلیں جی، کوئی اور آئیے گا. قاتل سے گردان یہ آئیے. سازا میں بناؤں. میں کون ہوتا ہے؟ مسرت. مسرت. اچھا جی، جی بنائیے مسرت. قاتل.
قاتل قاتل بولیے قاتلوا نا قاتلا قاتلو، پڑھیے لمبا کیجیے اس کو. قاتلت قاتلتا قاتل قاتلاتا. دوبارہ بناتی ہوں سادہ. قاتلا قاتلا قاتلو قاتل قاتلت قاتلاتا قاتلنا قاتلتی قاتل قاتلتا قاتلتما قاتلتم قاتلتی قاتلتما قاتلتن قاتلتو قاتلنا. قاتلنا. ویری گڈ، شاباش. اور کس نے کہا تھا؟ میم جی میں نے میں بناؤں؟ آسما جی سے کرواتے ہیں، ایک سیکنڈ. سبقہ سے بنائیے آسما جی. صدقہ سبقہ. صدقہ. اب اس سے اس کو باب ٹھیک مفعول ہے کرائیں اور پھر اس کی گردان جی. سبقہ سبقہ سبقوا سبقت سبقتا سبقنا سبقت سبقتما سبقتم سبقتی سبقتما سبقتن سبقتو سبقنا. آپ الف کو بیچ میں سے چھوڑ دیا آخر میں. سابقنا سابقتو. سبقنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، جدلا سے بنائے. کون بنائے گا؟ میں بناؤں میڈم؟ جی آئیے. جدلا. جاہدا نہیں، جاہدا جدلا جدلا جی جدلا. جدلا جادلا جادلا جادلو جدلت جادلت جادلاتا جادلنا جادلتو جادلتما جادلتا جادلتا جادلنا جادلتم جادلتا جادلتم جادلتما جادلتم جادلتی جادلتما جادلتن جادلتو جادلنا. ویری گڈ، شاباش، ویل ڈن، ماشاء اللہ، الحمد للہ. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے اس کی ماضی کی گردان بنانا. آگے چلیں. جی چلو جی آگے چلتے ہیں. اس کی مضارع کی گردان بناتے ہیں. بس وہی ہے یفاعل یفاعلان یفاعلون تفاعل تفاعلان یفاعلن تفاعل تفاعلان تفاعلون تفاعلین تفاعلان تفاعلن افاعلون فاعلون. ٹھیک ہے، یہ گردان آپ کو آتی ہے. اچھا جی، یہ گردان کون اب مجھے بنا کر دکھائے گا؟ جو رہ گئے جلدی سے آئیے گا اور وہ آ کے اس گردان کو کمپلیٹ کریں. کون کرے گا؟ جہاد سے کیجیے. جی سدرا نوید. میں ٹائم ہمارے پاس کم رہے گا. جی 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 جی. اچھا جی، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 5 الفاظ ہیں. یہ 5 الفاظ ایسے ہیں جو کہ فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں. حروف ناصبہ بولتے ہیں ان کو. ناصبہ ہوتے ہیں. ناصبہ الف آ گیا نا، نصب سے ناصبہ. ناصبہ الف آ گیا تو یعنی کہ وہ کام کرنے والا بن گیا. ناصبہ فاعل بن گیا، وہ نصب دینے والا ہے. حروف ناصبہ بولتے ہیں ان کو. یہ 5 لیٹرز 5 ہیں. یہ 5 حروف ہیں، لیٹرز ہیں یہ 5 جو کہ حروف ناصبہ ہوتے ہیں، جو کہ مضارع کی گردان کو زبر دے دیتے ہیں. وہ 5 لیٹر کون سے ہیں؟ وہ ہے لن، لام زبر نون لن. یہ ہم